السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صرف ایک کوئز نہیں بلکہ اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اس سے روحانی تعلق بنانے کا موقع ہے۔ ہر سوال آپ کو قرآن کی گہرائیوں میں لے جائے گا، اس کی حکمت اور ہدایت تک۔ تیار ہیں آپ قرآن کے نور سے روشن ہونے کے لیے؟ چلیے شروع کرتے ہیں علم کے نورانی سفر کا پہلا قدم۔ ہر سوال کے ساتھ ملیں گے 3 آپشن A، B یا C۔ آپ کے پاس 3 سیکنڈ ہوں گے جواب دینے کے لیے، پھر ہم صحیح جواب دکھائیں گے۔ اپنے اسکورز لکھتے جائیے اور دیکھیے آپ قرآن کے علم میں کتنے ماہر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ علم ہمارے دلوں کو روشن کرے اور ہمیں اپنی ہدایت اور رحمت کا مستحق بنائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ فارسی، عربک، اردو۔ The answer is option B. قرآن عربک زبان میں نازل ہوئی کیونکہ یہ ایک فصیح اور گہری معنی رکھنے والی زبان ہے۔ یہ زبان اللہ کے پیغام کو بہترین انداز میں پیش کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اسے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربک زبان قرآن کے پیغام کو آسانی سے سمجھنے کے لیے چنی گئی ہے۔ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ 100، 99، 114۔ The answer is option C. قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ ہر صورت اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ صورتیں مختلف ٹاپکس اور احکام پر مبنی ہیں۔ قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 10 سال، 23 سال، 40 سال۔ The answer is option B. قرآن کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ یہ وحی کبھی کسی سوال کے جواب میں، کبھی کسی واقعے کے بعد اور کبھی تذکیر اور ہدایت کے لیے نازل ہوتی تھی۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت کا کیا نام ہے؟ الفاتحہ، البقرہ، الاخلاص۔ The answer is option A. سورہ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں جو اللہ کی وحدانیت، رحمت اور ہدایت کی دعا ہے۔ یہ سورت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے لمبی سورت کا نام کیا ہے؟ العمران، البقرہ، النساء۔ The answer is option B. سورہ البقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے جس میں 286 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں عقیدہ، احکام اور ہدایت کا بہت وسیع پیغام ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی ہے اور آیت الکرسی بھی اسی میں آتی ہے جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ الاخلاص، الکوثر، العصر۔ The answer is option B. سورہ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس میں صرف 3 آیت ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کا تحفہ دیا جو برکت، خیر اور جنت کے حوض کا ذکر ہے۔ یہ سورت شکر، عبادت اور صبر کا پیغام ہے۔ قرآن کس نبی پر نازل ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام۔ The answer is option B. قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوئی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پیغام ہے۔ قرآن کس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا؟ اسرافیل، جبریل، میکائیل۔ The answer is option B. قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا۔ وہ اللہ کے عظیم فرشتوں میں سے ہیں جو وحی لاتے تھے۔ انہیں روح الامین بھی کہا جاتا ہے، اور وہ پہلے بھی کئی انبیاء پر اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے ہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ بار کون سے پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام، پروفٹ ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ The answer is option A. قرآن میں سب سے زیادہ بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں اور معجزات تھے، جیسے فرعون سے مقابلہ اور سمندر کا 2 حصوں میں بانٹنا۔ قرآن کی آخری سورت کا کیا نام ہے؟ الفلق، الناس، الاخلاص۔ The answer is option B. قرآن کی آخری سورت کا نام سورہ الناس ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں اللہ سے برائیوں، وسوساؤں اور شیطانی اثرات سے پناہ مانگنے کی دعا کی گئی ہے۔ سورہ الناس میں انسان کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اپنے دل اور ذہن کو ہر برائی سے بچائے۔ قرآن میں سب سے پہلے کس الفاظ کا ذکر ہے؟ اقرا، بسم اللہ، الحمدللہ۔ The answer is option A. قرآن میں سب سے پہلا لفظ اقرا ہے، جو سورہ العلق کی پہلی آیت میں آتا ہے۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھو یا پڑھائی شروع کرو۔ یہ پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے ذریعے دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب صرف علم حاصل کرنے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ کی ہدایت اور پیغام کو سمجھنے اور دنیا کو بہتر بنانے کا بھی پیغام دیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ میں کتنے آیت ہیں؟ 200، 286، 300۔ The answer is option B. سورہ البقرہ قرآن کی دوسری صورت ہے۔ یہ صورت مدنی صورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ البقرہ میں بہت سے حکومت، عقیدہ اور ہدایت کا ذکر ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ سے ہدایت، صبر اور توکل کی تعلیم دی گئی تھی، اور اس میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ الحمدللہ آج کا علم کا سفر یہیں تک، لیکن قرآن کا نور رکنے والا نہیں۔ ہر آیت میں ایک نئی روشنی ہے، ہر لفظ میں ایک نئی زندگی۔ اپنے اس کو ضرور یاد رکھیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سوال نے سوچنے پر مجبور کیا۔ اگلے پارٹ میں ہم اور گہرائیوں میں جائیں گے، نئے سوالات، نئے سبق اور نئے اثرات کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ علم ہمیں عمل اور اخلاص کی طرف لے جائے۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔